ایام فاطمیہ قریب ہیں، تو آج کی ویڈیو میں دکھانے جا رہی ہوں کہ ان مقدس ایام میں کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، اور میری کیا پلاننگ ہے کہ میں کس طریقے سے ان پاک ایام سے فائدہ اٹھاؤں گی۔ اس کے علاوہ بچوں کو امتحان کی تیاری کیسے کروائیں، ایک امتحان کی تیاری کا ایسا طریقہ جس سے نالائق بچہ بھی امتحان میں ضرور کامیاب ہو جائے گا، اور ساتھ میں بچوں کے بچوں کا روم ٹور۔ تو السلام علیکم میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کے اس بلاگ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ایام فاطمیہ جو کہ اکثر علماء کے مطابق جمادی الاول کے اینڈ سے شروع ہو جاتے ہیں، اور 3 جمادی الثانی جو کہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن ہے، تب تک ان ایام کو منایا جاتا ہے۔ منانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان ایام کی کیونکہ ایک حرمت ہے، اور اس میں یہ روشناس کروانا کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اسلام کے لیے خدمات، اور ان کی پاک و پاکیزہ جو ہستی ہے ان کی اس ہستی کی کیا اسلام کے لیے خدمات ہیں، اور ان کی کیا برکات ہیں، اور ان کی اسلام میں یا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا ویلیو ہے ان کی سیرت سے متعلق۔ تو اس لیے میں بھی یہ چاہ رہی تھی کہ ان ایام سے فائدہ اٹھایا جائے، تو میں نے سب سے پہلے یہ کیا ہے کہ میرے گھر میں قرآن پاک موجود تھا، لیکن ان پاروں کی ترتیب نہیں تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ ان پاروں کو ترتیب سے رکھ دیتی ہوں تاکہ میں روزانہ کا ایک پارہ پڑھ لوں گی، اور پھر یہ قرآن پاک جب ختم ہوگا تو یہ بی بی سیدہ کو ہدیہ کر دیا جائے گا۔ اس میں اپنے بچوں کو اور فیملی کو بھی شامل کر لوں گی تاکہ بچوں کے اندر بھی بی بی پاک سے محبت جو ہے وہ پیدا، اور ان کو بھی پوری زندگی کے لیے کہ ان کی تربیت ہو جائے کہ ہم نے ان ایام کو کس طریقے سے منانا ہے۔ اچھا، بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قدم قدم پر رہنمائی رکھی ہے، اور ہر دن ہی ہمارے لیے ایک نیکی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ تو جیسے عیدوں کا دن ہوتا ہے، ہمیں ان عیدوں کی اہمیت کا اور حرمت کا پتہ ہے، اسی طریقے سے اگر ان پاک ہستیوں کی وفات یا ولادت کا دن ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بھی اہتمام کریں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس حقیقت سے روشناس ہو جائیں، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمارے بچے دین سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ پاروں کو بھی میں نے ترتیب سے رکھ لیا تھا، ساتھ بھی میرے گھر میں جو تسبیحاں پڑھی ہوئی تھیں ان کو بھی میں نے الگ کر لیا تھا، تاکہ بچوں کے ہاتھ میں تسبیح بھی دے دی جائے کہ وہ کم از کم ایک تسبیح دن میں درود پاک کی پڑھ کر اور بی بی کو ہدیہ کر دیں، یا اگر ہم اس کو ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے یا اس سے زیادہ دفعہ، تو اس سے بچوں کی بھی تربیت ہو جاتی ہے اور خود ہمیں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ عام روٹین میں تو ہم درود پڑھتے ہیں، لیکن چیلنج یہ ہے کہ پھر ہم ان خاص دنوں میں بھی پڑھیں گے، شہادت کے دنوں میں، تو اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ میری ایک بہت خاص کتاب ہے، اس میں سے میں تقریباً روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھتی ہوں۔ اچھا چلیں، اب ہم آ جاتے ہیں دوسری امپورٹنٹ بات کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو ایگزام کی تیاری کروانا پیرنٹس کے لیے ایک بڑا درد سر ہوتا ہے کہ بھئی بچے پورا سال کلاس میں بھی اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پیپر جو ہوتے ہیں اس میں بچے ایسی مسٹیکس کر دیتے ہیں کہ والدین خود بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست ٹرک بتانے جا رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر تو آپ کا بچہ اسٹڈیز میں ویک ہے تو اس کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے جتنے بھی ہوں گے ریویژن ٹیسٹ یا کلاس ٹیسٹ، آپ نے ان تمام کلاس ٹیسٹ کی ایک الگ سے پیپر بنا لینا ہے، تاکہ اور پھر وہ پیپر سیم وہی کویسچنز بچے کو ریوائز کروانے ہیں، اور پھر وہ پیپر اس کے سامنے رکھ دینا ہے۔ بچہ اگر وہ پیپر سالو کرنے کے قابل ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بچہ امتحان میں پاس ہو جائے گا۔ یہ ٹرک ان بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کہ جو اسٹڈیز میں ویک ہوتے ہیں، اور والدین یہ چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہمارا بچہ پاس ہو جائے۔ اچھا، اور وہ بچے جو ماشاءاللہ پڑھائی میں لائق ہوتے ہیں، 80% تک مارکس لے لیتے ہیں، ان کے مارکس کو مزید زیادہ امپروو کرنے کے لیے پیرنٹس کو یہ ٹرک اپنانی چاہیے کہ وہ بچے کا سارا سلیبس، یعنی جتنا بھی اس ٹرم کا سلیبس ہے، اس میں جتنے بھی چیپٹرز آنے ہیں، اس تمام کے تمام سلیبس کو جو ورک بک پہ ریٹن کام ہے، کاپیز پہ کام ہے، بک کے اوپر ایکسرسائزز ہیں، وہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ اس کو آپ شیٹس کے اوپر لکھ لیں، اور پیپر والے دن بچے سے وہ شیٹ سالو کروا لیں۔ اچھا، دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ ایک مشکل ایکٹیویٹی ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم نے اپنے بچوں کو شائننگ سٹار بنانا ہے، ہم نے ان کو امپروو کرتے ہوئے دیکھنا ہے، تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت تو پھر ہمیں کرنی پڑے گی نا۔ تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جس دن بچے کی ڈیٹ شیٹ آئے گی نا، تو اسی دن بہتر ہوتا ہے کہ پیپر وائز جو ہے وہ بچوں کا ایک پیپر خود گھر میں بنا لیا جائے۔ یعنی اگر بچے کا پہلا پیپر میتھس کا ہے تو آپ میتھس کی بک پکڑیں، اور اس کے بعد سارے کا سارا اس کا میتھس کا سلیبس جو ہے وہ شیٹس کے اوپر رائٹ کرنا سٹارٹ کر دیں۔ 8 سے 10 شیٹس کے اوپر بچے کا یہ سارا سلیبس جو ہے وہ کور ہو جائے گا۔
اور جب آپ کا بچہ یہ کام کرنا شروع کر دے گا نا، تو اس کو خود بھی کانفیڈنس ہوگا، پیپر کے دوران اس کو کوئی ہیزیٹیشن بھی نہیں ہوگی، اور اس کے سارا جو سلیبس ہے وہ کور بھی ہو جائے گا۔ تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں بھی اسی طرح جب جاب پہ جاتی ہوں تو بچوں کی بکس و ورک بکس ساتھ لے جاتی ہوں، اور فری ٹائم میں بچے کا وہاں پر بیٹھ کر پیپر بنا لیتی ہوں، اور پھر گھر میں آ کے بچوں کو سالو کرنے کے لیے دے دیتی ہوں۔ اس طرح ان بچوں نے ریوائز تو اچھے سے کر لیا ہوتا ہے، پھر جب ان کے ہاتھ میں وہ پیپر آتا ہے تو اس کو جلدی جلدی سالو کرتے جاتے ہیں۔ اس طرح تقریباً وہ 1 آور میں اپنی پوری تیاری مکمل کر لیتے ہیں۔ پھر اگر اس پیپر میں بھی بچے کی مسٹیکس ہوتی ہیں تو پھر ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان مسٹیکس کو ایک علیحدہ شیٹ کے اوپر رائٹ کر دینا ہے، اور بچے سے کہنا ہے کہ اس کو 1 یا 2 دفعہ لکھ لیں۔ اگر آپ یہ طریقہ اپنائیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کا بچہ اتنا اچھا رزلٹ دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو میں بھی اسی طرح کرتی ہوں کہ جب بچے وہ سالو کر رہے ہوتے ہیں تب تو پاس بیٹھنا اتنا ایزی نہیں ہوتا، گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، لیکن جب چیکنگ کی باری آتی ہے نا، تو میں خود اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر ان کا کام ان کے سامنے چیک کرتی ہوں۔ اس طرح ان کی جو مسٹیکس ہیں وہ بھی ان کو ساتھ ساتھ پتہ چلتی جاتی ہیں، اور اگر ان کا بالکل ٹھیک ہے وہ سارا کام، تو بھی اس کا ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے بالکل صحیح اٹیمپٹ کیا ہے۔ تو الحمدللہ میری بڑی دونوں بچیاں جو ہیں ماشاءاللہ وہ پوزیشن ہولڈر ہیں، اور 90+ مارکس ہمیشہ ان کے آتے ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھی پوری فیملی میں بھی ان کی رسپیکٹ ہے کہ بھئی ماشاءاللہ آپ کے بچے لائق ہیں۔ تو میں ہمیشہ اسی ٹرک کو فالو کرتی ہوں، جس کی وجہ سے میرے بچے ماشاءاللہ پڑھائی میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ تو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہی بات کرتی ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کے اوپر انویسٹ کرنا ہے، ہم نے اپنی فیملی کے اوپر انویسٹ کرنا ہے، اور یہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، یہ ریلیشنز پہ انویسٹ کرنا، یہ ٹائم انویسٹمنٹ، یہی ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ کل کو بچے جب انشاءاللہ کسی اچھی سٹیج پہ پہنچیں گے تو سب سے زیادہ اس کی خوشی جو ہے وہ والدین کو ہی ہوگی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے۔ اور جب ہمارے گھر میں بڑے بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، تو اس کا اثر چھوٹے بچوں پر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پوری فیملی پر ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، جب بڑے بچہ ایک اسٹڈیز میں ویک ہوگا تو پھر چھوٹا جو اس سے جو چھوٹا بھائی یا بہن ہے وہ بھی پھر پڑھائی میں نا اتنی زیادہ دلچسپی نہیں لے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ شروع سے ہی بچوں کو ایک لائن پہ لگا دیا جائے۔ اچھا، یہ میرے بچوں کا روم ہے، انہوں نے نا اس کے ایک کارنر کے اوپر نا تھوڑی سی ڈیکوریشن کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے گرلز کو ویسے بھی بہت زیادہ شوق ہوتا ہے ٹائم ٹیبل بنانے کا، اور اس کو فالو تو بچے آپ کو پتہ ہے کہ ویک میں ہارڈلی کرتے ہیں، لیکن چلیں ایک ان کا شوق ہوتا ہے ان کے اندر نا، کبھی کبھی خود سے یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دیوار کے اوپر ہر طرف چیزیں پیسٹ ہوئی مجھے اچھی نہیں لگتی، میں نے ان کو یہ پرمیشن دی تھی، میں نے کہا تھا کہ آپ نا اپنا ایک کارنر جو ہے نا اس کے اوپر آپ اپنی مرضی کی ڈرائنگ لگا لیں۔ تو پھر ان کو جب ٹائم ملتا ہے وہ لگا لیتی ہیں، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر نا اس کو اتار بھی دیتی ہیں، اور پھر جب دوبارہ دل کیا تو دوبارہ سے نا وہ اپنی کٹنگز کر کے، یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے، بچے اس میں بیزی بھی رہتے ہیں، اور ساتھ میں ان کی جو کریٹیوٹی ہے نا وہ بھی کھل کے سامنے آتی ہے۔ اس کے علاوہ میری بچیوں نے نا اپنے باکسز بنائے ہوئے ہیں، یہ ان کا بیسیکلی تو لنچ باکس تھے دونوں کے، اور جب یہ خالی ہوئے، لنچ باکس اتنا بڑا یہ ساتھ نہیں لے کے جاتی تو یہ خالی ہوتا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے اپنی ساری ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ آئٹمز رکھے ہوئے ہیں، سیزرز، کلرز، کاپی کی کٹنگ اور ٹوائز، کافی زیادہ ان کے پاس جیولری بھی تھی، لیکن بچی ہیں وہ جیولری تو آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ یوز کر دیتی ہیں، یا گما دی یا چلیں کسی کو دے دی، تو لیکن میں اس چیز کو انکریج کرتی ہوں کہ آپ اپنی جو بھی ضرورت کی چیز ہے نا ان باکسز کے اندر ہی رکھیں۔ تو ان دونوں نے نا اپنی پسند کی یہ باکسز رکھے ہوئے ہیں، پھر ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے، اور یہ نا کہ کس کے باکس میں زیادہ چیزیں ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنی جو پاکٹ منی ہوتی ہے نا وہ بھی عام طور پر اسی کے اندر ہی سیو کر لیتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب بچے ہمیں ماشاءاللہ پڑھائی میں اتنا اچھا رزلٹ دے رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں اوبے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو بچیوں کی تو ویسے بھی عادت ہوتی ہے کہ ان کو کہیں سے کوئی بھی چھوٹی موٹی کٹنگ مل جائے نا تو یہ اس کو بھی سنبھال کے رکھ لیتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ شاید کبھی یہ ہماری ڈیکوریشن کے کام آئے گی۔ اسی طریقے سے یہ کوئی چھوٹے موٹے فلاورز ہیں تو اس کو یہ استعمال کر لیتی ہیں ڈیزائن بنانے کے لیے، کوئی کٹنگ کرنے کے لیے، اور مل کے جب یہ کھیل رہی ہوتی ہیں نا تو مجھے بھی بہت ہی تسلی ہوتی ہے کہ بچے ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی میں لگے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ اگر ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہو، کوئی کھلونا نہ ہو، یا ان کے انٹرسٹ کا کچھ نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر مجھے کام چھوڑ کے آنا پڑتا ہے، اور پھر وہ ان کے مسئلے کو سالو کرنا، اور وہ پھر میرے لیے ایک ٹینشن بنی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ انہوں نے ایک اور بھی باکس بنایا ہوا تھا، اس میں بھی ایسی کٹنگ، ڈیکوریشن، جیولری، اس سے ریلیٹڈ چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ تو میرا بھی سب بہنوں کو یہی مشورہ ہے کہ اپنے بچوں پر انویسٹ کریں، اپنے بچوں کی ایجوکیشن کو بہت زیادہ ٹائم دیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی پریورٹی کیا ہے۔ اگر آپ کی پریورٹی بچے ہوں گے نا تو پھر آپ کو زیادہ فکر ان کی ایجوکیشن کی ہوگی، اور اس بات کی فکر ہوگی کہ وہ کیسا کوالٹی ٹائم گزار رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا جائے اور وہ کچھ غلط نہ کر دیں۔
تو بچوں کو ٹائم دیں، بچوں کی خواہشات کا خیال رکھیں، اور اگر وہ کچھ بھی چھوٹی موٹی سیونگ کرتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں تو اس کو انکریج کریں، اس کا فائدہ آپ کو ضرور ہوگا۔ ساتھ میں ہی میں نے یہ صبح جاب پہ جانے کے لیے اپنا ڈریس بھی پریس کر دیا تھا، اور پورا دن کیونکہ آج بچوں کے ساتھ گزرا ہے، ان کے پیپر ہونے والے ہیں، اور یہ تھا کہ پھر بچوں کی تربیت بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن اپنے حصے کا جو کام ہوتا ہے وہ خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو آج بس مجھے تھوڑا ٹائم مل گیا تھا، میں نے سوچا کہ صبح کا ڈریس بھی ابھی ریڈی کر دوں تاکہ صبح میرے لیے کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ تو آپ کو اگر آج کی ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو کوئی کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ مزید امپرومنٹ کے لیے تو اس کے لیے بھی موسٹ ویلکم۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔